ساتھیوں السلام علیکم۔ میں حسن رضا اردو یونیورسٹی یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج میں آپ کے لیے CCS یونیورسٹی کا MA اردو کا سیکنڈ ایئر کا انسولڈ پیپر ایسے رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن جس کا کوڈ ہے G467 لے کر آیا ہوں۔ اسے آج آپ خود سولو کریں گے اور کل میں اس کی آنسر کی اپلوڈ کروں گا، جس سے آپ آج کی سالو کی ہوئی پیپر سے میچ کریں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کے کتنے کوشچن صحیح آ رہے ہیں اور کتنے غلط آ رہے ہیں۔ لیجیے آپ کے سامنے حاضر ہے پہلا کوشچن۔ ترجمہ کس زبان کا لفظ ہے؟ کوشچن نمبر 2، مضمون کے آخری حصے کو کیا کہتے ہیں؟ کوشچن نمبر 3، مضمون کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ کوشچن نمبر 4، فورٹ ولیم کالج کب قائم ہوا؟ کوشچن نمبر 5، ترجمہ نگاری کے بنیادی اصول کتنے ہیں؟ کوشچن نمبر 6، ترجمے کے کتنے اہم میدان ہیں؟ سوال نمبر 7، مضامین کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ سوال نمبر 8، ترجمہ کا فن اور روایات کس کی تصنیف ہے؟ سوال نمبر 9، محمد شاہد حسین کی تصنیف کا کیا نام ہے؟ سوال نمبر 10، فورٹ ولیم کالج کس شہر میں قائم ہوا؟ سوال نمبر 11، میر امن نے اخلاق محسنی کا ترجمہ کس زبان سے کیا؟ سوال نمبر 12، ڈاکٹر یوسف خان کا تقرر کس ادارے میں ہوا تھا؟ سوال نمبر 13، اردو تراجم کے عہد زریں کا آغاز کس صدی سے ہوا تھا؟ سوال نمبر 14، مالک رام کی تصنیف کا نام کیا ہے؟ سوال نمبر 15، دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ کس صدی کا ادارہ ہے جہاں تراجم کی باضابطہ کوشش کی گئی؟ سوال نمبر 16، میر امن کی باغ و بہار کا اسلوب کیا ہے؟ سوال نمبر 17، دارالترجمہ عثمانیہ کا قیام کب عمل میں آیا؟ سوال نمبر 18، حیدر بخش حیدری نے آرائش کا ترجمہ کس کتاب سے کیا؟ سوال نمبر 19، دہلی ورنیکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کس سن میں قائم ہوئی؟ سوال نمبر 20، عبدالحلیم شرر کس ادارے سے وابستہ رہے؟ سوال نمبر 21، علمی ترجمے عام طور پر کس ترجمے میں آتے ہیں؟ سوال نمبر 22، مولوی عبدالباری کا تقرر کس ادارے کے مترجمین میں ہوا تھا؟ سوال نمبر 23، ان میں سے کون دارالترجمہ عثمانیہ سے وابستہ رہے؟ سوال نمبر 24، ترجمے کا فن کس کی تصنیف ہے؟ سوال نمبر 25، روضۃ الشہداء کا ترجمہ کس نے کیا؟ سوال نمبر 26، روضۃ الشہداء کا ترجمہ اردو میں کس نام سے ہوا؟ سوال نمبر 27، فورٹ ولیم کالج کے مترجمین میں سر فہرست کون ہے؟ سوال نمبر 27، فورٹ ولیم کالج کے مترجمین میں سر فہرست کون ہے؟ سوال نمبر 28، گلستان سعدی کا ترجمہ اردو میں کس نے کیا؟ سوال نمبر 29، گلستان سعدی کا ترجمہ اردو میں کس نام سے ہوا؟ سوال نمبر 30، تمہید نفس مضمون اور اختتام کس کے حصے ہیں؟ سوال نمبر 31، دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ کس شہر میں قائم ہوا؟ سوال نمبر 32، سادہ اور عام فہم ترجمے کا شمار کس ترجمے میں ہوتا ہے؟ سوال نمبر 33، جس میں تشبیہات، استعارات، کنایات، تلمیحات اور موضوع علامات سے کام لیا جائے وہ کون سا ترجمہ ہے؟ سوال نمبر 34، دارالترجمہ عثمانیہ کے ممتاز مترجمین میں شمار ہوتا ہے؟ سوال نمبر 35، صحافتی ترجمہ کیسا ہوتا ہے؟ سوال نمبر 36، وہ مضمون جس کی بنیاد تمام تر خیالات و افکار پر ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 37، کس تراجم کے ذریعے موضوع و مواد میں وسعت آتی ہے؟ سوال نمبر 38، ورنیکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کے مترجمین میں اہم نام کس کا ہے؟ سوال نمبر 39، ایک زبان میں بیان کیے گئے خیالات کا دوسری زبان میں منتقل کرنا کس کا اصل مقصد ہے؟ سوال نمبر 40، فورٹ ولیم کالج کس صدی کا ادارہ ہے؟ سوال نمبر 41، سورنم
अवसर प्राप्त हुआ, इसका उर्दू में तर्जुमा क्या होगा? सवाल नंबर 42, किंतु लोग सबसे अधिक महत्व गंगा को देते हैं, इसका उर्दू में तर्जुमा क्या है? सवाल नंबर 43, उनमें से कौन तर्जुमा निगार है? सवाल नंबर 44, फोर्ट विलियम कॉलेज किसकी तसनीफ़ है? सवाल नंबर 45, द काउ इज़ ए यूज़फुल एनिमल, इसका उर्दू में तर्जुमा क्या होगा? सवाल नंबर 46, डू नॉट सिट इन द सन, इसका उर्दू में तर्जुमा क्या होगा? सवाल नंबर 47, फोर्ट विलियम कॉलेज के मुतरजमीन में अहम नाम किसका है? सवाल नंबर 48, वर्नैकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी के मुतरजमीन में शुमार होता है। सवाल नंबर 49, दारुल तर्जुमा उस्मानिया से वाबस्ता रही। सवाल नंबर 50, काज़मी अली जवान का शुमार किस इदारे के मुतरजमीन में होता है? सवाल नंबर 51, महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करना अति आवश्यक है, इसका उर्दू में तर्जुमा क्या होगा? सवाल नंबर 52, किस्सा चाहर दरवेश का तर्जुमा किसने किया? सवाल नंबर 53, नौतर्ज़ी मुरस्सा किस किताब का तर्जुमा है? सवाल नंबर 54, तर्ज़निगारिश के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? सवाल नंबर 55, मीर हसन की तसनीफ़ का नाम क्या है? सवाल नंबर 56, द पुअर आर ऑनेस्ट, इसका उर्दू में तर्जुमा क्या होगा? सवाल नंबर 57, उनकी माता एक धार्मिक नारी हैं, इसका उर्दू में तर्जुमा क्या होगा? सवाल नंबर 58, जुमला उमूर आलम में जो सरगर्मियाँ सबसे ज़्यादा अहमियत और कदर व कीमत रखती हैं, उनमें तर्जुमा भी शामिल है, ये किसका कौल है? सवाल नंबर 59, तर्जुमे से मुताल्लिक़ थियोडोर सावरी की तालीफ़ किरदा उसूल कितने हैं? सवाल नंबर 60, आलमी अदब के तसव्वुर को एक ठोस हकीकत में तब्दील करने के लिए तर्जुमा एक नागज़ीरा वसीला है, ये किसका कौल है? सवाल नंबर 61, 1776 में कुरान शरीफ का लफ्ज़ी तर्जुमा किसने किया? सवाल नंबर 62, वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी के रूह रवां कौन थे? सवाल नंबर 63, बुनियादी तौर पर तर्जुमे के 3 मकासद मुमकिन हैं, पहला मालूमाती, दूसरा तहज़ीबी और तीसरा इजमालियाती, ये किसका कौल है? सवाल नंबर 64, हकाइया, बयानिया और फ़िक्री किसकी किस्में हैं? सवाल नंबर 65, फोर्ट विलियम कॉलेज के मुतरजमीन में अहम नाम किसका है? सवाल नंबर 66, दिस इज़ एन हिस्टोरिकल बिल्डिंग, इसका उर्दू में तर्जुमा क्या है? सवाल नंबर 67, हमारा देश महान है। सवाल नंबर 68, फोर्ट विलियम कॉलेज के मुतरजमीन में शुमार होता है। सवाल नंबर 69, पंडित राम कृष्ण का शुमार किस इदारे के मुतरजमीन में होता है? सवाल नंबर 70, दारुल तर्जुमा उस्मानिया के अहम मुतरजमीन में शुमार होता है। सवाल नंबर 71, इस्तिलाहात साजी के बुनियादी उसूल कितने हैं? सवाल नंबर 72, कामयाब तर्जुमा के लिए तर्जुमा निगार को कितनी शर्तें पूरी करनी चाहिए? सवाल नंबर 73, द सर्वेंट वॉज इन द रूम का तर्जुमा क्या होगा? सवाल नंबर 74, एक फ़कीर अपना अधिक समय पूजा में व्यतीत करता है, इसका उर्दू में तर्जुमा क्या होगा? सवाल नंबर 75, योर राइटिंग इज़ वेरी पुअर, इसका उर्दू में तर्जुमा क्या होगा? सवाल नंबर 76, हैदर बख्श हैदरी ने आराइश महफिल का तर्जुमा किस किताब से किया था? सवाल नंबर 77, थियोडोर सावरी के मुताबिक तर्जुमे की कितनी किस्में होती हैं? सवाल नंबर 78, तख्लीक़ी अदब के तर्जुमे को कितनी हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है? सवाल नंबर 79, किसकी निज़ामत में दारुल तर्जुमा उस्मानिया शोबे तालीफ़ व तर्जुमा कायम हुआ? सवाल नंबर 80, दारुल तर्जुमा उस्मानिया के मुतरजमीन में शुमार होता है। सवाल नंबर 81, दिल्ली कॉलेज कब कायम किया गया? सवाल नंबर 82,
ساز مغرب کس کی تصنیف ہے؟ سوال نمبر 83، طویل پیچیدہ اور مرکب جملے کس ترجمے میں نہیں ہونا چاہیے؟ سوال نمبر 84، اچھے ترجموں کے لیے کیسے الفاظ کا استعمال ضروری ہونا چاہیے؟ سوال نمبر 85، سوف لفظ سے مشتق ہے؟ سوال نمبر 85، سوف لفظ سے مشتق ہے؟ سوال نمبر 86، ورنیکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی سے وابستہ رہے؟ سوال نمبر 87، مولوی ذکاء اللہ کس ادارے سے وابستہ رہے؟ سوال نمبر 88، وہ مضمون جس میں کسی شخص، عمارت یا کسی جاندار کا ذکر تفصیل سے کیا جا سکتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 89، وہ مضمون جس میں کسی واقعے، کہانی یا سفر کے حالات بیان کیے جائیں اسے کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 90، سید علی رضا کا تقرر کس ادارے کے مترجمین میں ہوتا ہے؟ سوال نمبر 91، ہی واز اے پور فارمر، اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہوگا؟ سوال نمبر 92، ان کے ماتا پتا کے دیہانت ان کی چھوٹے پن میں ہو گیا تھا، اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہوگا؟ سوال نمبر 93، ماسٹر رام چندر کا شمار کس ادارے کے روح رواں میں ہوتا ہے؟ سوال نمبر 94، عزت اللہ بنگالی کے گل بکاولی کو اردو میں کس نے ترجمہ کیا؟ سوال نمبر 95، گل بکاولی کا ترجمہ اردو میں کس نام سے ہوا؟ سوال نمبر 96، فورٹ ولیم کالج کے اہم مترجمین میں شمار ہوتا ہے؟ سوال نمبر 97، حامد کیم ہیئر یسٹرڈے، اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہوگا؟ سوال نمبر 98، بھائی نے ان کی آگے کا پالن نہیں کیا، اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہوگا؟ سوال نمبر 99، مرزا لبیب کس ادارے میں اہم ترجمہ نگار تھے؟ سوال نمبر 100، خلاصۃ الواریخ کا ترجمہ کس نے کیا؟ دیکھیے یہ وہ سوالات تھے جو ایم اے سیکنڈ ایئر اردو کے پیپر میں پوچھے گئے تھے۔ اب آپ اگر ان کی آنسر کی لینا چاہتے ہیں تو میری نیکسٹ ویڈیو جو میں کل اپلوڈ کروں گا اسے سنیے اور اپنے آنسر سے اس ویڈیو کے آنسر کو میچ کیجیے اور دیکھیے کہ آپ کے کتنے آنسر صحیح نکل رہے ہیں، اور یہ اچھا تیاری کرنے کا موقع ہے۔ آپ اس طریقے سے اپنے ایم اے سیکنڈ ایئر کی تیاری اچھے سے کر سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔